حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بندیاں دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ پہلے زمانے دے تین بندے میرے پیغمبر انہاں دا واقعہ بیان کر دے نے۔ آقا فرماتے نے اے تین بندے نے، ایک جسم دا کوڑا بندہ ہے، ایک سر تو گنجا بندہ ہے، تے ایک اپنیاں دوواں اکھاں تو نبینا بندہ ہے۔ اللہ انہاں دی آزمائش کرنا چاہندا ہے، اللہ انہاں نو آزمانا چاہندا ہے۔ رب العالمین نے آسمانہ تو اپنا فرشتہ انسانی شکل اندر بنا کے تے انہاں بندیاں دے کول بھیجے ہے۔ رب دا فرشتہ سب تو پہلے اے جڑا جسم دا کوڑا بندہ ہے ان دے کول آ جاندا ہے تے آ کے کہندا ہے اللہ والیا تینوں کی چیز پسند ہے، کس بات نو تو زیادہ پسند کرنا ہے؟ تے کوڑا بندہ کہندا ہے او اللہ والیا میں اے پسند کرنا کہ میرا کوڑ پن جسم تو دور ہو جائے، میرے کوڑ پن دی وجہ تو لوگ میرے تو نفرت کر دینے، میرے کوئی قریب نہیں آندا تے میرے دل دی تمنا تے خواہش سب تو زیادہ ایوے کہ میرے جسم دا کوڑ پن دور ہو جائے۔ تے رب دا فرشتہ اس بندے دے جسم تے ہاتھ پھیر دے تے ان دا جسم چمک اٹھدا ہے، اسے وقت ہی کوڑ پن جسم تو ختم ہو جاندا ہے۔ تے رب دے فرشتے نے پھیرا کہ اے اللہ والیا اے دس تو مال کیڑا پسند کرنا ہے، کیڑے مال نو پسند کرنا ہے؟ تے اے کوڑا بندہ کہہ لگیا میں اونٹ پسند کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب دا فرشتہ بچہ جننے والی اونٹنی نو دے کے تے دعا کر دیندا ہے۔ اندے کولو اللہ دے نبی فرماندے نے اے رب دا فرشتہ دوسرے بندے کول پہنچ گیا ہے جیڑا سر تو گنجا ہے، انہوں بھی یہ کوئی سوال کیتا ہے ہاں بھئی اللہ والیا تو کی جانا ہے، تینوں کیڑی چیز زیادہ پسند ہے؟ تے وہ بھی آندا ہے میں اے پسند کرنا کہ میرے سر دا گنجا پن دور ہو جائے، اس وجہ نہ لوگ گلا کر دینے، لوگ میرے تو نفرت کر دینے، میرا گنج پن دور ہو جائے۔ تے رب دے فرشتے ہوندے سر تے ہاتھ پھیرے ہے، وال اگ گئے نے، گنج پن دور ہو گیا ہے۔ تے نو بھی رب دا فرشتہ آندا ہے مال کیڑا پسند کرنا ہے؟ اے گنجا بندہ کہندا ہے میں گاں پسند کرنا۔ تے رب دا فرشتہ بچہ جننے والی گاں دے کے تے دعا دے جاندے نے۔ رب دا فرشتہ تیسرے بندے کول گیا جیڑا انہاں دوواں اکھاں تو نبی نے جنوں نظر ہی کچھ نہیں آندا۔ تے اللہ دا فرشتہ کے کہندا رب والیا تینوں کیڑی چیز پسند ہے؟ تے اکھاں تو نبینا بندہ پتہ ہی کی آندا ہے اللہ والیا میں تے پسند کرنا اللہ میری اکھاں نو روشن کر دے، میری اکھاں روشن ہو جائے، میں بھی کوئی جہان ویکھ لواں، میں بھی کوئی دنیا دا نظام دیکھ لواں۔ تے رب دا فرشتہ اندے ہاتھ پھیر دائے، اکھاں روشن ہو گئی ہم نے دیکھ رہا ہے۔ تینوں بھی اللہ دے فرشتے نے پوچھے اے رب والیا تو مال کیڑا پسند کرنا ہے؟ اے آندا میں بکری والا مال پسند کرنا، بکری دا اجر پسند کرنا۔ میرے آقا فرماندے نے اینو بچہ جننے والی بکری دے کے رب دا فرشتہ دعا کر دے
دیندہ ہے آخر وقت گزریا اے جیڑا کوڑا سی ایندا بھی بہت بڑا مال اونٹ بہت بڑے ہو گئے نے جیڑا سر تو گندا ایندیاں بھی گاواں بہت زیادہ ہو گئیاں نے جیڑا نبی نے ایندیاں بھی بکریاں دا ریبر بن گیا ہے اللہ ازمائشاں تو سانو محفوظ فرما لے رب دی ازمائش نہ آ جائے وقت گزر گیا ہے اللہ نے پھر اس فرشتے نو بھیجے ہے لا ہن ذرا میرے نہ بندیاں کول جانا تے رب دا فرشتہ سب تو پہلے اس کوڑے بندے کول ہی آیا ہے اس شکل وچ بن کے آیا ہے آ کے پتہ ہے آندا کی گجرا والیا تے رب دا فرشتہ آندا او اللہ والیا میں ایک غریب انسان ہاں میں مسافر ہاں میں رائیا صبر کرنا تے ہے بڑا غریب ہاں اپنے اس مال وچوں ایک اونٹ مینوں دے دے اس مال وچوں ایک اونٹ مینوں اللہ واسطے دے دے اللہ واسطے مینوں ایک اونٹ دے دے تے او بندہ پتہ کی آندا ہے جو اج اسی آنے ہاں وہی اس بندے نے آکھیا اج بھی کسے کو کوئی آ جائے جناب باؤ جی مینوں کچھ دے دیو میں پریشان ہاں میں مجبور بڑا کہ اج بھی چودھری صاحب آکھن گے میرے جیا تے پریشان ہے ہی کوئی نہیں میں تے بڑا ہی مصیبتاں وچ گھیریا ہویا آدھی میں کرنا ہے آدھی میں کرنا ہے اے اگوں 100 گل سنائے گا تے او کوڑا بھی آندا ہے فقیر کیسا ہے اونٹ تو تھلے بولدا ہی نہیں اونٹ ہی منگدا آندا میں تے آپ بڑا پھسیا ہویا میرے تے بڑیاں ذمہ داریاں نے تے رب دا فرشتہ پتہ کی آندا او بندیا میں تینوں جاننا میں تیری اس حالت نو بھی جاننا اس کفیت نو بھی جاننا جدو تو کوڑا سے تیرے کوئی قریب نہیں سی لگدا تیرے کول کوئی مال و دولت نہیں سی کوئی جائیداد نہیں سی میں تے تیری اس حالت نو بھی جاننا پر او بندہ امیر ہویا تے اپنے رب نو بول گیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اور عزت ذلتا کم دے ہاتھ وچ نے اور ریزیاں رزق کم دے ہاتھ دے اندر ہے کملیا وقت نہ بھولیا کر اپنا پہلا ویلا نہ بھول جایا کر مال دیندا تے اللہ دیندا یہ کہہ لگیا او فقیرا کی مینوں تانا دینا کہ میں کوڑا سا میں تے جماندرو ہی بالکل ٹھیک ٹھاک دا تے مینوں کی کہہ رہا تو غریب سے میں تے پیو دادے تو انج امیر چلدا آ رہا اور جنوں زندگی میں جتی پانی نصیب نہ ہوئے تے میرا رب مال دے دے تے او اپنے نک تے مکھی نہیں بہن دیندا کسے غریب وال او اپنا منہ کرنا ہی پسند نہیں کردا انہیں اپنا پہلا ویلا بھلا لیا ازمائش آئیے نا امتحان رب والو آیا تے جدو فرشتے نو جواب دیندا ہے تے اللہ دا فرشتہ آندا ہے جے تو جھوٹ بول ہے تے رب جاندا ہے اللہ تینوں اسی طرح ہی کر دے وے اللہ تینوں تیری پہلی حالت وچ ہی کر دے وے فرشتہ دعا دیندا بد دعا کردا تے اگے چلا جاندا او سر تو گنجے بندے کول جاندا اونی حالت دے اندر جا کے آندا اللہ والیا میں ایک فقیر بندہ میں ایک رائی مسافر بندہ وا میں غریب ہاں تے اللہ واسطے ایس مال وچوں ایک گاں مینوں دے دے تاکہ میں اپنا سفر کر لواں
منگیا کندے نام دے؟ اللہ دے نام دے۔ رب واسطے کہ گاہ مینوں دے دے۔ او پتہ ہی اگوں کی آندا آندا میں تے آپ ہی بڑا پریشان ہاں، میرے تے مصائب بڑے نے تے گاہ تے میں نہیں دے سکدا۔ تے رب دا فرشتہ آندا ہے اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، تیری پہلی حالت نو بھی میں جاننا۔ جدوں تو گنجا سے تے تیرے کوئی بندہ قریب نہیں سی آندا، مال تیرے کول کوئی نہیں، اے بندہ بھی اپنا پہلا ویلا بھول گیا ہے، اپنی پہلی حالت نو بھلا چھڑیا ہے۔ آندا نہیں میرا تے گنجا پن ہے ہی نہیں، میں تے چمادروئی والا تے مالو دولت والا۔ رب دا فرشتہ آندا ہے جے تو اپنی بات وچ جھوٹا ہے تے اللہ تینوں تیری پہلی حالت وچ ہی کر دے وے۔ رب دا فرشتہ اگے چلا گیا، اکھاں تو نبی نے بندے کھل گیا تے اللہ نے اکھاں دے دتیاں نے بکریاں دا بڑی ریبڑ ہو گیا، بکریاں نال جنگل بھرے ہے۔ اے رب دا فرشتہ جا کے آندا ہے او اللہ والیا میں ایک مسافر ہاں، اللہ والیا میں ایک مسافر فقیر آدمی ہاں، تے رب واسطے مینوں اس ریبڑ وچوں ایک بکری دے دے، ایک بکری مینوں دے دے۔ انہیں اپنا پہلا ویلا یاد رکھے ہے، جدو فرشتہ رب دا نام لیندا ہے رب واسطے بکری ایک دے دے تے اکھاں تو نبی نہ بندہ پتہ ہے اس فرشتے نو کی آندا ہے؟ آندا ہے او اللہ والیا آ بکریاں دا جنگل میرا پرے ہے، رب نے دتیاں نے اس رب واسطے سوال کیتا ہی، رب دا نام لے کے منگی جا جنیاں تیرا دل کردا اونیاں بکریاں تو لے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او گجرا والیا اپنا ویلا یاد رکھیا کر، دل کا ایام نداولوا بین الناس، دن تے بندے تے بدل دینے پر بدل دے میرے رب دی طرفوں نے۔ جدو اکھاں والا اکھاں نو جنوں اللہ نے دتیاں نے اے فرشتے نو کہندا ساریاں لے جا، جنیاں دل کردا ہی لے جا۔ تے اللہ دا فرشتہ کہندا اللہ تیرا مال تینوں مبارک کر دے وے، اللہ تیرا مال تینوں مبارک کرے، میں مال لین آیا۔ اے تے اللہ دی طرفوں تواڈی آزمائش تے امتحان دی، دو ساتھی تیرے فیل ہو گئے نے، تو اس آزمائش امتحان اندر اللہ نے تینوں کامیابیاں نصیب کر دتیاں نے۔ اس واسطے میرے بھائی رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا لوگو میری راہ وچ مال جیڑا میں تانوں دتا ہے او رزق میری راہ وچ خرچ کر دیو، موت آن تو پہلے پہلے خرچ کر لے۔ موت جدو سامنے دکھائی دیندی ہے، جدو موت والا فرشتہ سامنے نظر آ جاندا ہے، ادو تے بندہ آکھے گا اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، آوی مال میں خرچ کرا، آوی مال میں تیری راہ وچ دیوا۔ پر جدو موت والا فرشتہ آ گیا ادو مہلت ایک سیکنڈ دی ملنی، ہن ویلا ہی اپنے ہتھی کچھ خرچ کر جا۔ میرے نبی دے صحابی ہے، ان دی والدہ فوت ہو گئی ہے، تے نبی دا صحابی میرے آقا نو کہہ لگیا اللہ دے نبی ایک کوٹھا بھریا پیا کھجوراں دا، تے میرا دل کردا ہے میں اپنی ماں فوت ہوئی والو اے کھجوراں دا کوٹھا صدقہ
صدقہ کر دیوا تے میرے آقا فرماندے نے دے دے تیری ماں واسطے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، صدقے دا ثواب مل جائے گا۔ اے سارا جڑا کوٹھا پرے ہے اے تقسیم کر دیتا ہے تے میرے آقا جدو باہر نکلے دروازے اگے ایک سکی کھجور پئی ہے تے میرے آقا نے اٹھائی ہے۔ آقا فرماتے نے او پروانیا جے تیری ماں اپنے ہاتھ نال ایک سکی کھجور رب واسطے دے جاندی تے اج کوٹھے پرے نالوں زیادہ رب کولو اجر رہ کے چلی جاندی۔ ایک واسطے بھائیو اپنے ہتھی خرچ کر جا، کی پتہ ہی موت کدو آ جائے۔ میرے پاک پیغمبر نے تے تادی فرمایا ہے بندے دے مرن تو بعد ہر عمل دا سلسلہ منتقل ہو جاندا ہے، ہر عمل دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے، صرف 3 عمل ایسے نے جنہاں دا مرن تو بعد بھی بندے نو قبر اندر اجر ملدا رہندا ہے۔ فرمایا ایک تے او عمل ہے جیڑا دنیا اندر آپ کر کے چلا گیا ہے۔ اور دنیا والوں مالداروں اللہ نے مال دیتا ہے، دولتاں دتیاں نے، اپنی قبر سوارن واسطے آپ کچھ کر جاؤ، کل جنت رب کو لین واسطے آپ دنیا میں کچھ کر جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا پہلا بندہ ہوئے جیڑا آپ دنیا دے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر جاندا ہے، مسجد بنا گیا ہے، مدرسہ بنا گیا ہے، ہسپتال بنا گیا ہے، سکول چلا گیا ہے، کدھرے نلکا لگا گیا ہے، کدھرے مسافر خانہ بنا گیا ہے، جندے تو لوگ پیدا اٹھا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ فوت ہو گیا ہے، جنی دیر تک وہ چیز قائم رہے گی، مسجد بنی ہے تے مسجد قائم ہے، یہ بنان والا فوت بھی ہو گیا ہے، اللہ پاک اس بندے نو قبر اندر اندہ اجر و ثواب عطا کردا رہے گا۔ کہ دوسرا میرے آقا نے فرمایا اے علم والا بندہ جنہیں قرآن حدیث دا علم پڑھے ہے، آپ فوت ہو گیا ہے تے علم پڑھا کے گیا ہے، شاگرد چھڑ کے گیا ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے تے اینو فوت ہون تو بعد بھی شاگردہ اور علم دی وجہ نال اللہ قبر دے اندر اینو اجر و ثواب عطا فرماندا رہے گا۔ تے تیسرا میرے نبی نے فرمایا او بندہ جس بندے نے اپنی دعا دین والی نیک اولاد چھڑ کے دنیا سے گیا ہے، اے اولاد دے واسطے جو بھی کم کر دیے نیکی دا، اولاد نماز پڑھ دیے اللہ اجر و ثواب دے، موئے ماں باپ نو پسند ہے، اولاد روزہ رکھے حج کرے، اولاد صدقہ خیرات دے وے، اینو تے اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ ان دے صدقہ خیرات دی وجہ نال ان دی قبر، ان دے باپ تے ماں دی قبر وچ بھی اللہ انہاں نو اجر و ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی کل دا کی پتہ ہے، کل ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اے کوئی سانو فکر ہے، کل گزرے بہت گزرے، اے بھی کما لئیے، اے بھی جمع کر لئیے، کدھرے خرچ کیجئے، شیطان انسان نو بہلاندا ہے، مال خرچ کرے گا مال تھوڑا ہو جائے گا، تو آپ غریب ہو جائے گا، رحمان تے آندا ہے میری راہ وچ خرچ کر، میرا وعدہ میں تیرے مال وچ اضافہ کر دیواں گا، دنیا دا مال بھی ود جائے گا کہ قیامت نو میں تینو اجر بھی عطا کر دیواں گا، لیکن شیطان انسان نو ورگلاندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی موت دی ہر ویلے تیاری رکھیا کر، پتہ نہیں کہڑے ویلے موت آ جائے، موت دا فرشتہ دسے تے پھیر پاوے، او زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں جنہ سونا چاندی بھی رب دی راہ وچ خرچ کرے تے رب نے اوندا ایک کوڈی مول نہیں دے پانا، کیوں تینوں پتہ ہے میں ان مر چلیا، اور اونی دیر حاضر تو دن رات میں بھی وینا، تو بھی وینا، کئیاں امیراں تے جنازے اٹھ گئے، کئیاں کارخانے والے تے جنازے اٹھ گئے، مارکیٹا والے تے جنازے اٹھ گئے، بڑے بڑے دولت منداں دے جنازے اٹھ گئے، پر اللہ دی قسم ہے دولت مند بھی جدو کیا ہے، تو خالی دنیا تو گیا ہے، اور غریب
جدو کیا ہے ہتھوں خالی دنیا تو گیا ہے دولت مند دا جنازہ اٹھیا ان دا کفن بھی سفید چادرہ دا بغیر جیب دے پہنایا غریب دا جنازہ اٹھیا ان دا کفن بھی او غریب سکیاں روٹیاں کھا کے زندگی گزار جانے والا جنازہ اس دا بھی اٹھیا ہے انہوں بھی جیڑا کفن پہنایا وہ بھی بغیر جیب دے جیڑا امیر نو ملیا وہ کفن غریب نو بھی مل گیا ہے اس واسطے بھائیو آپ پھر کیوں نہیں فکر کرتا یہ سارے خالی ہاتھ گئے نے جویں خالی ہاتھ ایک گئے نے دنیا پیچھے چھٹ گئے ایویں خالی ہاتھ ہی اسا چلیا جانا ہے پتہ نہیں آواز کدو لگ جائے پتہ نہیں مسجد بھی چوٹ گئے جانا نصیب ہوئے نہ ہوئے اور مینوں نہیں پتا بولنا دجا بولیا بھی جائے کہ نہ جائے اس واسطے رب تینوں آگاہ کردا ہے اللہ فرماندے نے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کر یاد قبر دیاں کنداں نو کر یاد قبر دیاں کنداں نو رکھ یاد کفن دیا اینا بندہ نو کر یاد قبر دیاں کنداں نو رکھ یاد کفن دے اینا بندہ نو چھڈ جانئی زن پر زندانو چھڈ جانئی اینا زن پر زندانو پڑھو لا الہ الا اللہ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے کچھ جنہ دے ماپیا دے جنازے اٹھ گئے نے کچھ انہاں بچیاں نو کسے دی ماں دا جنازہ اٹھیا ہے کسے دے باپ دا جنازہ اٹھیا ہے کسے دی بیوی خاوند دا جنازہ اٹھ گیا ہے تے کئی چھوٹے چھوٹے بچے نے تے انہاں دے جوان پیو دا جنازہ اٹھ گیا ہے کئی چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نے تے ماں دا جنازہ اٹھ گیا ہے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے او کلیاں توڑ دیجے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں والو موڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ